اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیارے کون ہیں، میرے دوست کون ہیں، میرے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان ہے، ان کا بند کر دو، جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دلوں کو اطمینان میری ذکر اور یاد سے آتا ہے۔ دنیاوی چیزوں سے ان کو چین نہیں آتا، بلکہ اللہ کی یاد سے ان کو چین آتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے فیصلہ نازل کر دیا کہ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں چین ہے، اور کسی چیز میں چین نہیں، چین رکھا ہی نہیں کسی چیز میں چین نہیں، اس لیے کہ ساری چیزیں فانی ہیں، جس سے آپ میں اور آپ دل لگائیں گے وہ فانی ہے۔ تو فانی جو چیز ہے، جو خود فنا ہونے والی ہے، ایک وقت ختم ہونے والی ہے، وہ مجھے آپ کو کیسے سہارا دے گی بتائیے؟ گرنے والی چیز دوسرے کو کیسے سنبھالنے کا پتہ ہے؟ اللہ کی ذات باقی ہے، اور ان کے نام سے کائنات باقی ہے، کائنات کا بقا ان کے نام سے۔ یہ پوری کائنات جو ہے اللہ کے نام پر کھڑی ہے۔ لا تقوم الساعۃ حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ ہوتا رہے گا، یعنی اللہ کا نام پر یہ کائنات کھڑی ہے۔ جب اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا تو کائنات گر جائے گی۔ اس کائنات کا جو قیام ہے وہ اللہ کے نام پر ہے، اس لیے قرآن نے کہ بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے ہم نے آسمان کھڑے کیے ہوئے، تو کس کے سہارے پر؟ اللہ کے نام پر ہے۔ یا تو ہم کہتے ہیں جی یہ ستون پر مسجد کھڑی ہے، جی یہ بیم پڑا ہوا ہے، جی تو فلاں یہ دیوار ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب اتنا بڑا آسمان جس کے اوپر عرش الہی، جس پر کرسی، جس پر جنت، جس پر جنت، اتنا بڑا آسمان، کروڑوں اربوں فرشتے، سدرت منتہا جس پر، بغیر عمد ترونہا، فرمایا بغیر ستونے کے ترونہا تم دیکھتے ہو، ہم نے آسمان کھڑے کیے۔ اچھا زمین پانی پر ہے، تو پانی پر کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے نیچے کون سے پائے ہوتے ہیں؟ اس کے پائے بھی نہیں ہے، زمین کے بھی پائے نہیں، یہ بغیر پائے کے کھڑی ہے۔ اور سائنسی اعتبار سے دیکھا ہے تو ہوا میں معلق پھر رہی ہے، ہوا میں اڑتی پھر رہی ہے۔ غبارہ چھوڑ دیں، ہوا میں اڑ رہا ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کسی سہارے پر ہے؟ آپ کہیں یار کسی وقت بھی گر جائے گا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ نے زمین، لیکن مجھے اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ زمین گھوم رہی ہے، زمین ہل رہی ہے، زمین پانی پر ہے، ورنہ کشتی میں انسان سفر کرے تو ہل ہل کر ہی اس کی ہڈیاں دکھنے لگ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے دیکھو ہم نے زمین جو ہے وہ بغیر اس کے نیچے کوئی پایا نہیں۔ تو پھر ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے نام کے سہارے پر ہے، زمین ہو آسمان سب۔ اس لیے ہمارے حضرت کے ملفوظ کو حضرت میر صاحب نے اشعار میں جو مرتب کیا کہ ارض و سما کیسے ہیں معلق، نہ کوئی ستون اور نہ کوئی تھم۔ ارض و سما کیسے ہیں معلق، نہ کوئی ستون اور نہ کوئی تھم، پورا عالم ہے بے کالم۔ کالم وہ لمبے لمبے اخبار میں ہوتا ہے نا، اس کو کالم کہتے ہیں، یعنی ستون میں بھی ستون کا نام۔ پورا عالم ہے بے کالم، واہ رے میرے رب العالم، واہ رے میرے رب العالم۔ اللہ کے نام پر کھڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ، صرف میرے نام ہی سے چین ملے گا۔ لوگ آج بے چین کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے بے چین ہے کہ جن چیزوں میں وہ چین ڈھونڈتے، چین تو اس میں ہے ہی نہیں، وہ تو خود اللہ کے سہارے پر ہے،
جس چیز میں بھی کوئی چین ڈھونڈ رہا ہے تو وہ تو خود اللہ کے سہارے پر ہے، وہ خود فانی ہے۔ یہ پیغمبر صاحب فرمایا حبیب من شئت فإنک مفارق ہو، تو جس سے محبت ڈال لے ایک دن تجھے اور اس کو جدا ہونا ہی ہونا ہے۔ کسی سے محبت ڈال لو تو یا وہ آپ سے الگ ہو جائے گا یا آپ اس سے یا زندگی میں ہو جاؤ گے، ورنہ موت تو آ کر فنا کر ہی دیتی ہے۔ فرمایا میرے نام میں چین، چین ان کو ملتا ہے میرے پیاروں کو ملتا ہے، ان کے دل کے اوپر چین اترتا ہے آسمان سے۔ چین بھی عجیب چیز ہے، نظر بھی نہیں آتا اور اترنے کی جگہ بھی اندر رکھی ہے، باہر نہیں رکھی کہ ہماری جیب میں پڑا ہو تو دوسرا کوئی لے جائے، یہاں رکھا ہے دل میں۔ تو ایسا چین ہمارے حضرت والا فرماتے تھے، ایسا چین اپنے پیاروں کو دیتے ہیں کہ بادشاہوں کو بھی اپنے شاہی بستر پر اس کا ہوا بھی نہیں لگتی۔ وہ چین کیا چیز ہے، کیونکہ چھپا کے دیتے اور چھپا ہوا ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، یعنی حال سے جنگ میں حضرت فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غزوہ احد جس کے اندر اتنی شہادتیں ہوئی اور اتنا دباؤ تھا ہمارے اوپر، لیکن اس غزوے میں بھی ہم پر ایسا چین نازل ہوتا تھا کہ اس جنگ کی حالت میں جب کہ شہادتیں ہو رہی ہمیں نیند آ جاتی تو تلوار ہاتھ سے گر جاتی تھی ہمارے، تو ہم پھر اٹھاتے تھے۔ اب بتاؤ نیند کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، نیند اچھی بھلی میں ہمیں نیندیں نہیں آتی، اور وہ جنگ کی حالت پر میں 3-4 بار ایسا ہوا اللہ تعالیٰ پر هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ فرماتے یہ سکون تھا جو ہم نے پیاروں کے دل میں نازل کیا۔ وہ جب نیند سے ایسے ہوتے تو دل کو تازہ ہو جاتے، ساری تھکن ان کی دور ہو جاتی۔ دیکھیے کہاں یعنی حال سے جنگ میں نازل کر کے دکھایا کہ دیکھو چین میرے ہاتھ میں ہے، میں چاہوں تو جنگ کی حالت میں چین دے دوں اور نہ چاہوں تو بستر کے اوپر بھی نیند نہ آئے، ایئر کنڈیشن میں بھی نیند نہ آئے، اچھے ماحول میں بھی نیند نہ آئے، اور دینے پہ آؤں تو جنگ کے اندر میں دے دوں۔ تلواریں ہاتھوں سے گر رہی ہیں، اتنا نیند آ رہی ہے، اور جب وہ آنکھیں کھول رہی ہیں تو تروتا تھا، پتہ نہیں کتنے گھنٹے سوئے۔ یہ ہمارے بزرگوں میں حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سب نے مشاہدہ کیا، حضرت بس بیان کے دوران سو جاتے تھے، بیان کرتے کرتے 2-4 منٹ، اور پھر اٹھ کر وہیں سے بیان شروع کرتے، اسی میں حضرت کی نیند پوری ہو جایا کرتی۔ کیونکہ سکون، بھائی سکون اگر تھوڑا سا بھی صحیح مل جائے نا تو دوسروں کے کئی گھنٹوں کی نیند کے برابر ہے۔ لوگ سوتے بھی فکر پر، اٹھتے فکر میں، پھر خواب میں ڈرتے بھی ہیں کہ جو بندہ مجھے مار رہا تھا جس نے مجھ سے قرضہ لینا، جی خواب کی تعبیر کیا ہے؟ یہ تعبیر تو واضح ہے، تو قرضہ نہیں دے رہا تو مارے گا نا تجھے۔ نیند میں بھی ایسے خواب آ رہے ہیں جو چین نہیں لینے دیتے۔ نیند نہیں آتی تھی مجھے اضطراب سے تیرے کرم نے۔ ہمارے حضرت والا کیا ایک آدمی آیا امریکہ یا پتہ نہیں کہاں سے، تو اس کو نیند نہیں آتی تھی، کسی نے کہا جو بزرگوں کے پاس جاؤ، تو جب پہلی دفعہ آیا تو حضرت کا بیان ہو رہا تھا، تو بیان کے دوران سو گیا اور خراٹے کی آواز بھی آنے لگی اس کی، تو دوستوں نے اٹھانا چاہا تو حضرت کو پتا تھا بھی اس کا مسئلہ ہے، پھر میں نے اٹھانا نہیں، بھائی اس کو نہیں اٹھانا، سونے دو۔ وہ یعنی پہلی مجلس میں سو گیا، تو حضرت نے پھر یہ شعر پڑھا، نیند نہیں آتی تھی مجھے اضطراب سے، تیرے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا۔ اب ایسے ماحول میں آیا جہاں سکینہ نازل ہے، اللہ کی یاد ہو رہی، دیکھو پھر بعد میں مجھے خود اس نے کہا، میں کہا میں 4 گولیاں لیتا تھا تو مجھے نیند آتی تھی، جب سے حضرت کے پاس آیا ہوں بغیر گولیوں کو ہر وقت ہی نیند آتی رہتی، جاتی نہیں، ایسے لگتا ہے بقایا جات میں یہ بھی پورے ہو رہے ہیں۔ اللہ سنو، اللہ کہہ کر سنو، قیامت تک کے لوگوں سنو، بذکر اللہ، صرف اللہ کے ذکر میں تطمئن القلوب، دلوں کو چین آتا ہے۔ اگر ہم چاہتے میرے اور آپ کے دل کو چین آئے، اللہ سے دل لگا لو، یاد الہی میں مشغول رہو۔ لیکن انسان پر کیسے بھی حالات آ جائیں فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دے، بس یاد رکھو اس کا ایک حل یہی ہے، کوئی سنو کوئی تکلیف آئی فوراً حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ کا نام لینے پر
صحابہ اکرام کو فوراً چین آ جاتا تھا، حالانکہ اتنی خطرناک خبریں تھیں، اتنی خطرناک کہ کفر کہتے تھے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ آج تو اللہ کا شکر ہے پورا کفر جمع ہو جائے کہ ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں تو وہ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس زمانے میں تو ان کے لیے آسان تھا، وہ کہتے یہ چند 100 بندے ہیں ایک ہلے میں ختم کر دیں گے۔ اب بتاؤ ہر وقت یہ ہوتا تھا کہ ہم ختم ہو گئے، ہم ختم ہو گئے، لیکن مولا کے نام کا سہارا ایسا ہوتا، فوراً اللہ کا نام لیتے تو دل شیروں جیسے ان کو ہو جاتے تھے۔ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ ایک سہارا ہے میرے دوستو، مولا کے نام پر جیے، مولا کے نام پر مرے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ جینے کا قرینہ یہ ہے، یاد رکھو۔ باقی چیزیں پیش آتی رہتی ہیں، یاد رکھو، یہ تو پیش آئیں گی، ہر آدمی کا لکھا ہوا ہے، کسی پر پریشانی آنی ہے، کسی پر بیماری آنی ہے، صحت آنی ہے، امیری آنی، غریبی آنی، یہ تو لکھا ہوا ہے۔ لیکن دل کا چین اپنے نام میں رکھا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہ اللہ میں پیسے سے تھا میں تو غریب تھا، فرمایا بھی میرا نام لینے میں کون سی تیری غربت آنے ہیں، میرے نام لینے میں کون سی معذوری ہے، میرے نام لینے میں کون سی چیز تجھے آڑے ہے۔ کون سا کہا کہ بہت بڑا عالم ہوگا تو میرا نام تو بہت آسان ہے، لفظ اللہ، اللہ کا لفظ تو طوطے بھی بول لیتے ہیں، اللہ کا لفظ تو مینا کی زبان پر بھی چڑھ جاتا ہے، ایسا آسان لفظ ہے۔ اب میں نے تو اپنا نام اتنا آسان رکھا ہے کہ جو چاہے میرا نام لے لے، مشکل بھی نہیں ہے، مشکل بھی نہیں، بلکہ حاجی صاحب نے تو لکھا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ان کے زمانے میں کہا کہ جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ بھی اپنا کام اللہ کا نام لے کے وہ کراتے تھے، اس سے ان کو چین یار ہم یہ جب لیتے ہیں نا تو ہماری وہ تکلیف کم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں اس نام میں کیا خاصیت ہے، حالانکہ اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے لیکن اللہ کے نام میں تو اپنی خاصیت ہے۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں نام ایسا ہے کہ وہ اپنا اثر دکھا کے رہتا ہے، اس لیے فرماتے تھے کسی غیر مسلم کو اللہ کا نام بطور وظیفے کا نہ دیا کرو، کیونکہ وہ کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو محسوس ہوگا، وہ کہے گا ایمان لانا بھی ضروری نہیں، اسے کہا کرو پہلے کلمہ پڑھ پھر اللہ کا نام لے، کیونکہ اللہ کے نام میں خاصیت ایسی ہے کہ جو زبان سے پکارے گا۔ چنانچہ قرآن نے کہا کہ یہ مشرکین جب کشتیوں میں جاتے ہیں اور ان کو طوفان گھیر لیتے کشتیوں کو، تو پھر نہ لات کو پکارتے، نہ عزا کو پکارتے، نہ منات کو پکارتے، پھر مجھے پکارتے ہیں اور پھر میں ان کی کشتیوں کو کنارے لگا دیتا ہوں، جب کنارے پہ اذا ہم یشرکون تو دوبارہ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی حالت مصیبت میں مشرکین بھی جب اللہ کا نام لیتے تھے تو وہ بھی سہارا بن جاتا تھا۔ ہم تو پھر مومنین ہیں، ہمارے لیے تو کتنا بڑا سہارا ہے، ہم تو انہیں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو توحید پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن غفلت کی وجہ سے ہم ان کا نہ نام لیتے ہیں نہ ان کا نام کا سہارا دل میں اپنے پاتے ہیں، ہماری غفلت ہے، ورنہ اس سے اتنا بڑا سہارا اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اپنے نام کا سہارا دے رکھا ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے تو اللہ ولی الذین آمنوا، میں تو تمہارا دوست ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں تو ولی الذین آمنوا، میں تمہارا دوست ہوں، جب میں تمہارا دوست ہوں تو تمہیں کیا فکر ہے، تو ہماری طرف متوجہ رہو، بس ہم اپنی دوستی کا حق ادا کر دیں گے۔ اللہ ولیہما، قرآن کہہ رہا ہے۔ غزوہ احد میں 2 جماعتیں، صحابہ اکرام کی 2 جماعتیں، بنو حارثہ بنو سلمہ، جب منافقین 300 الگ ہوئے یکدم غزوہ احد میں جاتے ہوئے تو ان کے دل میں بھی ذرا ڈر خوف سا آ گیا، انہوں نے کہا ہم بھی چلے جائیں، کیونکہ کفار 3000 آئے تھے اور تیاری سے، مسلمان کم تھے، تو ان کے دل میں ایسا آیا کہ ہم بھی، لیکن وہ مخلص تھے، دل میں کمزوری آئی، تھوڑی بزدلی آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو ارادہ کیا تھا کہ وہ پھسل جائیں، منافقین کے ساتھ چلے جائیں، اور منافقین نے طریقہ بھی اس لیے استعمال کیا تھا تاکہ کمزوری ہو جائے گی، جیسے بندے 100 جا رہے ہیں اور بیچ میں 50 چلے جائیں تو 50 وہی کمزور ہو جائیں گے، یار وہ چلے گا پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ فرماتا اللہ ولیہما، اللہ فرماتے چونکہ میں ان کا دوست تھا میں نے بھاگنے نہیں دیا، میں نے دل مضبوط کر کے واپس لے آیا۔ اللہ ولیہما، دیکھو اللہ کے ولی ہونے کا فائدہ دیکھو کہ وہ تو چاہ رہے تھے کہ میدان جنگ سے نکل جائیں، لیکن اللہ ولی چونکہ مخلص تھے، اللہ نے ان کو سہارا دیا اور دوبارہ
ان کو جنگ میں لے گئے، ان میں سے کتنے تھے جن نے شہادتوں کا اعزاز پایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے یہ میرے قبیلے کے بارے میں اتری اور میں نہیں چاہتا کہ نہ اترتی، بلکہ اس میں اللہ نے بشارت دی اللہ ولیہما کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ لہٰذا وہ یہ دوستی کی جو سند دی ہے اس پر ہم بہت خوش ہیں، اگرچہ ہماری کمزوری تھی کہ ہم نے بھاگنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ نے جو بشارت دی کہ میں تمہارا دوست ہوں، کبھی بھاگنے نہیں دوں گا۔ اس لیے فرماتے تھے کہ اللہ کی نسبت جب کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو جان ہی نہیں دیتے، وہ جانا بھی چاہے تو جان نہیں دیتے۔ فرماتے میں پھر اس کو اس طرح بچاتا ہوں جس طرح تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو، کیونکہ وہ ہمارا ہے، وہ جانا بھی چاہے کہ تو جان ہی نہیں دے گی۔ نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائی۔ بس میرے دوستو، ذکر کا انسان اہتمام کرتا رہے، انفرادی بھی اجتماعی بھی، اور اللہ سے دل لگا کر رکھے۔ تو بہرحال ذکر سے پہلے نیت یہ کرے، اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ پنکھا چلا دیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے اب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب کر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنے گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ 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 لا الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ ایک تصویر ذات لفظ اللہ کی فرمائے، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں اور یہ تصور کریں ایک زبان منہ میں دل میں دونوں سے اللہ نکل رہا ہے، اور اس مسجد کی در و دیوار ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہے۔ اللہ جل جلالہ و تعالی شان، اللہ 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 جل جلالہ اللہ اللہ اینچے شیرین است نام شیر و شکر می شود جانم سما، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے واشر ہو گئی، عشق میں ذلت عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا ہم تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا ہم تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 اللہ
اللہ جل جلالہ تعالیٰ شان 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی. 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 اللهم لك الحمد كما انت وصل على محمد كما انت وقل بنا كما انت وقلنا انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں خبردار تیرا. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. اللہ ہم دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما. اپنا مقربین بارگاہ فرما. اپنے اولیاء صدیقین میں سے فرما. ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اولیاء صدیقین میں سے فرما. یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ اپنے راستے کا شیر نر فرما. لومڑیانہ چالوں سے ہماری حفاظت فرما. حلم ہمارے قلب پر نور سے منور فرما. اپنے تجلیات سے منور فرما. تقوی کے نور سے منور فرما. ایمان کے نور سے منور فرما. یا اللہ نفس کی ظلمت کو یا اللہ ذکر کے نور سے دور فرما. نفس کی ظلمت کو یا اللہ نفس کے یا اللہ ذکر کے نور سے دور فرما. نفس کے فساد سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ فطر کرم کا معاملہ فرما. ہمارے نفس کو نفس لبامہ نفس مطمئنہ فرما. نفس لبامہ نفس مطمئنہ فرما. شیطان سے ہماری حفاظت فرما. ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما. ہمارے احباب دوست احباب ان کے اولاد کی حفاظت فرما. یا اللہ نفس و شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ولایت اور دوستی نصیب فرما. یا اللہ غیر مسلموں کو ایمان کی توفیق عطا فرما. اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ادارے کی چپے چپے کی حفاظت فرما. یا اللہ خانقاہ اس ادارہ مسجد یا اللہ کی تمام شاخوں کی دگنی چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ذکر کی لذت میں نصیب فرما. یا اللہ ذکر کی لذت میں نصیب فرما. اپنے قرب کی لذت میں نصیب فرما. یا اللہ جو آپ نے یا اللہ اپنی معرفت کا حصہ
ہمارے بڑوں کو دیا تھا اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما یا اللہ، جو لذت ذکر ان کو عطا فرمائے تھے ہمیں بھی عطا فرما، جو درد محبت ان کو دیا تھا ہمیں بھی عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ۔ ریونڈ کی اجتماع کو کامیاب فرما، دونوں مرحلوں کو کامیاب فرما، پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، ہر شر و شرارت سے حفاظت فرما یا اللہ۔ جتنے بھی دینی کام ہو رہے ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ عافیت کے ساتھ مکمل فرما یا اللہ، ان کے فیض کو عام اور تام فرما یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے شیخ کے فیضان کو پورے عالم میں عام اور تام فرما، درد محبت کے لیے ہمیں استعمال فرما یا اللہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، برطانیہ کے دورے میں جن لوگوں نے محبت کی، تعلق رکھا، اللہ اللہ سیکھی، میزبانی کی، سب کو برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما، ہر طرح کی خیر و برکت نصیب فرما یا اللہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، وہاں کے مسلمانوں کی خوب حفاظت فرما، اللہ کی ان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ رزق روٹی کی جو وسائل دی اس میں برکتیں پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما یا اللہ۔ یا اللہ تمام مسائل کو حل فرما، مشکلات کو دور فرما یا اللہ۔ جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے مسائل کو حل فرما یا اللہ۔ قاری صاحب آئے تھے یا اللہ کراچی سے، ان کا یا اللہ ادارے کا مسئلہ ہے یا اللہ، اس مسئلے کو عافیت کے ساتھ حل فرما یا اللہ۔ یا اللہ عافیت کے ساتھ حل فرما، اور بھی جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی حاجات کو پورا فرما یا اللہ۔ یا اللہ یا اللہ، جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا اللہ۔ دور اور قریب سے ساتھی آئے یا اللہ، ان کو برکت اور عافیت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین من اختیار مولا۔ میرے شیخ سلامت رہے۔ آمین آمین۔